बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा धचका लगा है। एक बड़ी उम्मीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी होना मुश्किल नजर आ रही है। इसके साथ साथ अब से कुछ देर में हम देखेंगे कि इमरान खान साहब अदालत जा रहे हैं। ये जो तौहीन अदालत का मामला है, इस मामले में इमरान खान साहब पर आज फर्द जुर्म आयद होने की तारीख है। ये हो भी सकती है और मामला खत्म भी हो सकता है। बहुत कुछ डिपेंड करता है इमरान खान साहब के फैसले पर। मगर इसके साथ साथ जो अजीब चीज है वो ये है कि पीटीआई में एक अंदरूनी लड़ाई जारी है। मैंने पहले भी आपसे कहा और अब भी कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुख्तलिफ पावर सेंटर्स हैं। इन पावर सेंटर्स के दरमियान जो लड़ाई है वो लड़ाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाती है। और इसकी एक बार फिर बड़ी नाखुशगवार सी मिसाल हमारे सामने आई है। और इसके अलावा पीडीएम की इस हुकूमत का एक रिकॉर्ड ब्लूमबर्ग ने बताया, बड़ा रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड की भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगने वाले धचके की। अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई कि ये जो इस्तीफे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 123 इस्तीफे, ये एक साथ मंजूर किए जाएं। ये जो टुकड़ों में इस्तीफे मंजूर किए जा रहे हैं, ये सिलसिला बंद किया जाए। बहुत पहले मैंने आपको बताया था कि इस सिलसिले में कोई कानून नहीं है कि इस्तीफा स्पीकर के पास गया, स्पीकर कितने दिनों में मंजूर करे, कब तक रख के बैठा रहे, कैसे मंजूर करे। इस सिलसिले में कोई कानून नहीं है। तो इसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। मैंने आपसे कहा था कि पीटीआई ने इस्तीफे इसलिए दिए, कासिम सूरी ने मंजूर किए कि एक साथ इस्तीफे मंजूर होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतनी बड़ी तादाद में एक साथ इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात 123 नशिस्तों पर करवाए, मुश्किल काम है। उसके बजाय होगा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहेगी कि ये इलेक्शन में जाएं, इसलिए एक साथ इज्तिमाई इस्तीफे दे दिए गए हैं। मगर क्योंकि कदगन नहीं है, तो मैंने आपको बहुत पहले बताया था, ये रख के बैठ जाएंगे, फिर उनमें से निकालेंगे 8-10 और कहेंगे ओके, इन 8-10 लोगों को बुलाओ, इनको बुलाओ, इनसे पूछो ये तुम्हारा इस्तीफा है, इसकी तस्दीक करो, दस्तखत करके दिखाओ, बताओ कि तुमने बगैर किसी दबाव के इस्तीफा दिया है। जब ये हो जाए तो फिर उसके बाद ये भेजो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और कहो मंजूर कर लो 10 इस्तीफे और इन 10 नशिस्तों के इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दो। ये होगा, यही हुआ। और अब इस सिलसिले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया, अदालत गई। अदालत में जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीद पूरी होती हुई नहीं दिखा रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत गई और उन्होंने कहा जनाब ये जो इस्तीफे टुकड़ों में मंजूर कर रहे हैं ये सिलसिला बंद किया जाए। अदालत ने कहा स्पीकर का काम है, हम मुदाखलत नहीं कर सकते। इस पर बाज दोस्त ये एतराज उठा रहे हैं कि जो कासिम सूरी ने किया था वो भी स्पीकर का काम था, अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती थी, तो कैसे किया? अदालत ने उस पर जवाब दिया है। अदालत ने कहा जो कासिम सूरी ने किया था उसका मकसद सियासी फायदा उठाना था। मुअज़्ज़ज़ अदालत से इंतहाई एहतराम से सवाल है कि जो राजा परवेज अशरफ ने किया है उसका मकसद क्या है? उसका मकसद पीडीएम के लिए सियासी फायदा उठाना है, वगरना एक जमात इस्तीफे दे चुकी, तो आप इस्तीफे मंजूर कीजिए। अब उस सिलसिले में एक दलील ये आती है कि चूंकि कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, तमाम अरकान ने आकर अपनी फ्री विल नहीं दिखाई, जो आज अदालत ने भी कहा कि इस्तीफा देना फर्द का मामला है, पार्टी कैसे इसमें आ सकती है, तो नहीं दिखाई अपनी फ्री विल, इसलिए ये इस्तीफे देने का कानूनी अमल पूरा नहीं हुआ। अब स्पीकर साहब फैसला करेंगे। तो अगर इस्तीफे देने का कानूनी अमल पूरा नहीं हुआ 123 इस्तीफों में, तो जो 10 इस्तीफे मंजूर किए हैं उनमें इस्तीफे देने का कानूनी अमल पूरा हुआ। उनमें से 10 के 10 लोगों ने आपको आकर बताया कि हमने इस्तीफा दिया है, हम दस्तखतों की तस्दीक करते हैं, भेजिए इलेक्शन कमीशन और हमारे इस्तीफे मंजूर कर लीजिए। वहां नहीं हुआ तो यहां भी नहीं हुआ। मगर राजा परवेज अशरफ साहब अपनी मंशा, बल्कि पीडीएम की मंशा पूरी कर रहे हैं। टुकड़ों में इस्तीफे मंजूर किए जा रहे हैं ताकि घसीटा जाए पीडीएम की इस मुत्तहिदा स्टेटस को, हुकूमत को घसीटा जाए। और जो इनके सहूलतकार हैं मीडिया में बैठे हुए, मुख्तलिफ हिस्सों में बैठे हुए, वो सहूलतकार भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं और यह सिलसिला चल रहा है।
عدالت نے سوال کیا کہ کیا عمران خان صاحب کو اندازہ ہے کہ 123 حلقوں میں انتخابات کرانے کے اخراجات کتنے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف واپس قومی اسمبلی جائے، وہاں اپنا کردار ادا کرے۔ ایک گزارش ہے، وہ میں اس کے بعد کروں گا، لیکن عدالت کے اس سوال کا جواب فواد چودھری صاحب نے دیا، اور انہوں نے کہا کیا عدالت کو اندازہ ہے کہ استعفے اس طرح سے منظور نہ کر کے الیکشن میں نہ جا کے جو ریجیم چینج آپریشن ہے اس کی قیمت کتنی ہوئی ہے؟ ملک کو $5 ارب کا فواد چودھری کے دعوے کے مطابق نقصان ہو چکا ہے۔ اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اس سے آگے آپ سے عرض کروں گا، دیکھیے یہ جو استعفے منظور ہو گئے تھے قاسم سوری کے ہاتھوں اور منظور نہیں ہوئے راجہ پرویز اشرف کے ہاتھوں، یہ مکمل طور پر سیاسی کھیل ہے، اور ہمارے ہاں اس کو ایک عدد سپورٹ کی جا رہی ہے جو کہ غلط ہے۔ اس سپورٹ کو کرنے والوں کے اپنے مقاصد ہیں، لیکن بہرحال عدالت نے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جائے واپس قومی اسمبلی۔ میں نے آپ سے بہت پہلے کہا تھا کہ بہت سے معاملات ہیں، عمران خان صاحب کو قومی اسمبلی میں رہنا چاہیے، قائد حزب اختلاف بن کے دکھانا چاہیے، پہلے بھی دکھا چکے، اور حزب اختلاف کی سیاست عمران خان نے ابھی بھی دکھا دیا، بہترین کرتے ہیں، اسمبلی میں بھی کریں، میدانوں میں بھی کریں، جلسوں میں بھی کریں، عدالتوں میں بھی کریں، تو زیادہ مؤثر ثابت ہوں گے عمران خان صاحب۔ لیکن عمران خان صاحب کا اپنا فیصلہ تھا، وہ فیصلہ بھی انہوں نے بھرپور انداز میں عوامی سپورٹ حاصل کر کے دکھا دیا کہ درست تھا۔ لیکن جو ایوان میں ہوا، راجہ پرویز اشرف بیٹھ گئے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی ایوانوں سے باہر تھی تو ان لوگوں نے اپنا چیئرمین نیب لگایا، عمران خان صاحب سے مشاورت کرنے کے پابند ہوتے شہباز شریف، ایک الگ سچویشن ہوتی، نگراں حکومت کے معاملات آئیں گے، عمران خان سے مشاورت کرنے کے پابند ہوتے شہباز شریف، ایک الگ صورتحال ہوتی۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی امید پوری ہوتی مشکل نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ آج یہ جو توہین عدالت کی کارروائی، اس میں عمران خان صاحب معافی مانگ لیں تو عمران خان صاحب خود کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑیں گے۔ بعض لوگ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے معافی مانگی، معافی مانگتے ہی یہ اعتراف جرم ثابت ہوگا، اور اعتراف جرم کے بعد عمران خان صاحب نااہل بھی ہو سکتے ہیں، معافی نہیں مانگنی چاہیے۔ اطہر من اللہ صاحب کی عدالت نے رانا شمیم صاحب کے کیس میں یہ اندیا دے دیا بڑا صاف اور واضح طور پر کہ عدالت کی ایگو نہیں ہے، معافی مانگ لی جائے تو معاملہ ختم۔ اس بات کا بہت قوی امکان ہے کہ عمران خان صاحب آج معافی مانگ لیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ عدالت اس کا واضح اشارہ دے چکی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس سے یہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی میں ایک اندر کی لڑائی جاری ہے۔ فواد چودھری صاحب مسلسل حامد خان صاحب کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں میں نے عمران خان صاحب کو بھی بتا دیا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک لڑائی ہے، اس لڑائی میں ہمیں شاہ محمود قریشی ایک جگہ نظر آتے ہیں، اسد عمر ایک جگہ نظر آتے ہیں، فواد چودھری ایک جگہ نظر آتے ہیں، حامد خان ایک جگہ نظر آتے ہیں، ہمیں سندھ کی پاور سینٹرز میں علی زیدی ایک جگہ نظر آتے ہیں، عمران اسماعیل ایک جگہ نظر آتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ کچھ لوگوں میں اتحاد ہے، اور بعض جگہوں پر یہ کراچی میں تو خاص طور پر، سندھ میں تو خاص طور پر بہت شدید گروپنگ ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ باقی جماعتوں میں بھی ہے، اور باقی جماعتوں کو بھی اپنی جماعت کی حد تک متحد نظر آنا چاہیے، لیکن ان جماعتوں میں جو اندرونی اختلافات ہیں ان کا اس قدر شدت کے ساتھ اظہار نہیں کیا جاتا۔ اب ایک نیا پلیٹ فارم آ رہا ہے رفتار کے نام سے، اس پلیٹ فارم پر انٹرویو دیتے ہوئے فواد چودھری صاحب نے حامد خان صاحب کے بارے میں کچھ بہت نازیبا جملے کہے ہیں، اور کہا کہ میں نے عمران خان صاحب کو بھی کہا یہ کس کو وکیل بنا لیا ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ عدالت سنے گی تو وہ معافی مانگ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ آج عدالت کے سامنے ہے۔ نون لیگ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ کر رہی ہے اس معاملے میں۔ انہوں نے ہیش ٹیگ چلا دیا ہے ٹویٹر پہ، معافی تیرا باپ بھی مانگے گا۔ یعنی عمران خان صاحب آج نظر آ رہا ہے کہ معافی مانگ لیں گے، نون لیگ پہلے ہیش ٹیگ چلا چکی ہے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ نون لیگ کہے گی ہم نے کہا تھا، ہمارا پریشر ہے، عمران خان نے ہمارے پریشر پہ گھٹنے ٹیک کے معافی مانگ لی۔ یہ پولیٹیکل ہے، اس کو خاطر میں نہ لائیں۔ نون لیگ ایسی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اس کو خاطر میں لائیں۔ عدالتی معاملات، عمران خان صاحب کا سیاسی کریئر اس سے کہیں بڑا ہے۔ اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت نے ایک ریکارڈ بنایا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بلوم برگ نے تسلیم کیا ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے ایک بڑا ریکارڈ بنا لیا ہے۔ پاکستانی روپے کے حوالے سے یہ ریکارڈ بنا ہے۔ ستمبر کے دوران اس مہینے میں سب سے بدترین کارکردگی والی کرنسی روپے کو قرار دیا ہے بلوم برگ نے، اور ایکسپریس نیوز بلوم برگ کو رپورٹ کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ اس مہینے کے جو 13 کاروباری دن ہیں
ان میں روپے کی قدر میں 11% سے زائد کمی ہو چکی ہے۔ ملک کی کرنسی کی قدر میں مجموعی طور پر اس مہینے کے 13 کاروباری دنوں میں 24 روپے کی کمی ہوئی ہے۔ بلومبرگ کے چیف ایمرجنگ مارکیٹس اکانومسٹ ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستانی کرنسی ستمبر میں ابھرتی ہوئی مارکیٹس میں اب تک کی بدترین کارکردگی دکھانے والی کرنسی رہی ہے، کیونکہ ہم سے جو جی سی سی ممالک نے وعدے کیے تھے یا وعدوں کا اظہار کیا تھا کہ ہم مدد کریں گے، پھر اس کے بعد مفتیٰ صاحب نے کہا کوئی دوست ملک مدد نہیں کر رہا، کہیں سے نہیں آ رہے پیسے، اور شہباز شریف صاحب تو بار بار کہتے ہیں میں مانگنے نہیں آیا مگر مجبوری ہے، تو وہ رقم اب تک نہیں آئی ہے، اور نہ ہی ہمارے سامنے ایسی کوئی ٹائم لائن ہے کہ 3 مہینے میں 4 مہینے میں پیسے آ جائیں گے، پہلے اتنے پیسے آئیں گے، پھر اتنے پیسے آئیں گے، پھر اتنے پیسے آئیں گے، ایسی کوئی ٹائم لائن بھی نہیں ہے، کیونکہ اس حکومت کی ایک کریڈیبلٹی نہیں ہے، 2 اس حکومت کے پاس جائز مینڈیٹ بھی نہیں ہے، 3 یہ حکومت کتنے دن کی ہے اس کی بھی کوئی یقین دہانی نہیں ہے، اس لیے اس وقت کوئی مدد نہیں کر رہا۔ تو ڈالر جو ہے وہ آل ٹائم ہائی جائے جا رہا ہے اور پاکستانی روپیہ مار کھائے جا رہا ہے، اور اس کا نقصان ہو رہا ہے مجھے اور آپ کو۔ ہم بڑے نمبرز میں بات کرتے ہیں، ایمرجنگ مارکیٹس، کرنسی اتنا اوپر اتنا نیچے، آؤٹ لک نیگیٹو، آؤٹ لک پازیٹو، ان تمام ٹرمز کو چھوڑیں اور یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر کھڑے لوگوں کی لائن دیکھیں، ان کے چہرے دیکھیں۔ آپ کو کراچی میں ہونے والی وارداتوں میں ایکسپریس نیوز کراچی کے سینئر رپورٹر ہیں فیصل حسین، وہ بتا رہے ہیں کہ اب ایک بزرگ شہری بھی نظر آ رہا ہے، اتنی بڑی داڑھی، عمر 60 کے آس پاس، اور وہ بائک پر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ لوگ بھی لوٹ مار کرنے والوں میں شامل ہیں۔ یہ صورتحال ہو چکی ہے اس وقت، یہ جو کراچی میں بلکہ ملک کے دیگر شہروں میں بھی سٹریٹ کرائم کی، راہزنی کی، لوٹ مار کی بڑھتی وارداتیں ہیں، یہ بھی اس وجہ سے ہیں کہ ایک عام آدمی، اس کے لیے جسم اور روح کا ناطہ برقرار رکھنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اسٹریٹ کرائم کی، بڑھتی وارداتوں کی، لیکن حالات بہت 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 خراب ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔